اور یہ اگر ماننی ہے تو صرف اللہ کے نام کی ماننی ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کی عبادت کرنا کفر ہے، چاہے ساری دن کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ بات نہیں مخلوق کو سمجھ آ رہی، مخلوق نے عبادت بند کی ہے سجدے میں، مخلوق نے عبادت بند کی ہے حج اور عمرے میں، مخلوق نے عبادت کو تھوڑا مختصر کر دیا، محدود دائرہ کیا عبادت کا، جبکہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت وسیع مفہوم ہے، اور جانے انجانے شاید آپ میں بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھو سمجھو سمجھو، زبانی پڑھنے سے بخشش نہیں ہوگی، پھر ادھر جا کر پچھتاؤ گے کہ ہم نے 80 سال نیکیاں کی ہیں، وہ آج نظر نہیں آ رہی، نہیں نظر آئیں گی جب تک اس لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا جائے۔ صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھیں، وہ مفسرین نے لکھا ہے 3 پارے میں جب صدقہ خیرات کی بات آتی ہے تو ادھر ایک مفسر ہیں، انہوں نے بڑی قیمتی بات کی ہے کہ صحابہ کرام جب کسی سے تعاون کرتے تھے، مالی مثال کے طور پر 5000 روپے کسی کو دیا، 2 مہینے اس کے سامنے نہیں آتے تھے، 2 مہینے اس بندے کے سامنے نہیں آتے تھے کہ کہیں دل میں ریا اور دکھلاوا نہ پیدا ہو جائے اور یہ شرک بن جائے گا تو پھر یہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تے اسی ساڈا معاشرہ تو بادشاہ دوئے دھاڑے مینا دینا۔ اس لیے عبادت کا مفہوم سمجھو، عبادت کسے کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ کسی مخلوق کو مخلوق کے سامنے ایسی عاجزی کا اظہار کرنا، ایسی ذلت کا اظہار کرنا کہ جس سے سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کسی اونچے درجے کا ہے اور یہ کم درجے کا ہے، سمجھو یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر کسی صحابی کو ملنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا سینہ تان کے مل، پر وہ ویکھنے والا انج نہ آکھے کہ اپنے نبی نے عبادت پہ، اتنی احتیاط کی ہے میرے پیغمبر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص چھوٹے قدموں سے چل رہا تھا، گردن نیچی کر کے، پیچھے سے حضرت عمر نے ایک سوٹا رکھا ہوا تھا نا، پیچھے سے مارا اور کہا کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے عاجزی سے چل رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تیز چل، پیچھے سے مارا، تیز چل، یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ ریا اور دکھلاوا ہے اور یہ میرے پیغمبر کی شریعت میں شرک ہے۔ اتنی احتیاط کی ہے ان لوگوں نے۔ یہ کیوں بار بار آپ پوری احادیث کی ساری کتابیں دیکھیں، پوری احادیث کی کتابوں میں اور قرآن مجید پورا آپ مطالعہ کریں، ہر صفحے پر میرا یہ دعویٰ ہے، ہر صفحے پر شرک اور توحید کا کیوں تذکرہ ہے، ہر صفحے پر شرک اور توحید کا تذکرہ ہے۔ لمبا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے نا، لیکن پھر بھی اس واقعے کو بیان کرتے کرتے درمیان میں اللہ نے واقعہ روک کے مسئلہ توحید بیان کیا ہے لازمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، لیکن اس کو بھی ایک جگہ پورا اللہ نے نہیں بیان کیا، پورا ایک جگہ نہیں بیان کیا، مقصودی بات کر کے اس کو روک دیا اور آگے مسئلہ اپنا بیان کیا اللہ نے۔ یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ مسئلہ توحید کی خاطر اتاری گئی ہے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں دی ہیں، پھر مثالوں کو روک کر درمیان میں مسئلہ سمجھایا۔ اور آج ایسا موسیٰ علیہ السلام نے واقعی مسئلہ سمجھا۔ قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سورہ قصص میں، 20واں پارہ ہے۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے بڑا تفصیلی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے ہم اتنی تفصیل بیان کریں، میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں یہاں کون سی چیز بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے،
ذہن بالکل حاضر رکھو، جلدی جلدی پیدائش تو گن کے نبوت تک ہم نے جانا ہے، چاہے یہ 4 بجے تک چاہیں، چاہے 1:45 بجے تک چاہیں، کوشش کریں گے جلدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، علاقے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فرعون بچوں کو ذبح کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ قرآن مجید 16ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے حفاظت کی موسیٰ علیہ السلام، فوج اپنے کام پہ مامور ہے، جہاں کوئی بچہ ملتا ہے فرعون کی طرف سے یہ حکم ہے اسے ذبح کر دیا جائے۔ میری سلطنت میں کوئی مرد زندہ، یعنی اب سے جو پیدا ہوں گے بچے، کوئی مرد زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید 16ویں پارے میں فرمایا ہم نے حفاظت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حفاظت کیسے کی؟ فرمایا انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ہم نے الہام کیا، لفظ اوحینا ہے لیکن وحی نہیں کی اللہ نے، وحی کسی عورت کی طرف نہیں ہے، اس اوحینا کا معنی ہے الہام کیا، اس کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی اپنے بچے کو صندوق میں بند کر اور صندوق کو دریا میں ڈال دے، اور دریا پھر اس کو ہمارے حکم کے مطابق کنارے پہ ڈالے گا، آگے میں اللہ جانوں اور میرا کام جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق دریا میں ڈالا، بچے کو ڈال کر دریا میں پھینک دیا، پیچھے سے اپنی بیٹی کو بھی بھیج دیا، ماں ہے آخر ماں سے برداشت نہیں ہو سکا، جا میرے بیٹے کو دیکھ کدھر جاتا ہے، کدھر جا رہا ہے، کون اسے سنبھالے گا؟ بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جاتے جاتے وہ صندوق فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ اللہ حفاظت کراوے تے دشمنہ دے گھر بھی کرا دیندا، اللہ کدے کدے دشمنہ دے گھر بھی حفاظت کرا دیندا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ صندوق اور یہ تابوت دریا سے نکلتے نکلتے اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے باغ کی طرف جاتی تھی، ادھر فرعون کی بیوی بیٹھی، مختلف قسم کی تعبیرات مفسرین نے کی ہیں، نوکروں کو حکم کیا یہ نکالو صندوق، اس میں شاید کوئی خزانہ ہے، نکالا گیا، دیکھا، قرآن کہتا ہے القیت علیک محبتا منی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اس عورت نے، آسیہ نے دیکھا، قرآن کہتا ہے اللہ نے خود فرمایا ہے کمال موسیٰ کا نہیں، القیت، میں نے موسیٰ کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ حفاظت کرانی ہے کسی طریقے سے کرانی، محبت ڈال دی، محبت ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون کی بیوی کے دل میں چلی گئی، فرعون کو خبر پہنچی بچہ ملا ہے، فرعون نے حکم دیا قتل کرو، بیوی کہتی ہے قتل کرنے کے قابل نہیں ہے بچہ، یہ تو ہم رکھیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ خیر بیوی چنگے پہلے فن خان جڑے نہیں انہیں زنانی آگے چپ کر وین، یہ بڑی راز نہیں گل ہے، وڈی وڈی ترہ والے پگا والے زنانی آگے چپ کر وین، یہ قرآن مجید میں ہے نا، چپ کر گیا اور کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، پالنے پوسنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اچھا اس کو دودھ کون پلائے گی، کون سی عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی؟ واہ میرا اللہ کہتا ہے اذ تمشی اختک، او موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کو احسان یاد دلائے جا رہے ہیں، جب نبوت دی تھی اس وقت یہ بات حضرت موسیٰ سے ہو رہی ہے کہ تیری بہن چل رہی تھی، جب دائیوں کے متعلق مرضع دودھ پلانی والیوں کے متعلق مشورہ ہونے لگا کہ کوئی آئے دودھ پلائے، شاہی حکم چالو ہو گیا پورے ملک میں، کوئی مرضع دودھ پلانے والی آئے جو بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلائے، قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ساری مرضع دودھ پلانی والی عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ یعنی حرام کیا مطلب، کیسے؟ جو دائی آتی موسیٰ کو اٹھاتی
دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ دودھ نہ پیتے، روکنے والا کون ہے؟ وہ بولنے نہیں ہو، مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا ہر واقعے میں اللہ نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے۔ اللہ نے لفظ بولا حرمنا، ہم نے حرام کیا، یہ کام ہم نے کروایا ہے، موسیٰ خود نہیں کر رہا تھا۔ پیچھے کہا الکئی، تو ہم نے محبت ڈالی، آگے کہا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے منع کیا موسیٰ کو دودھ نہیں پینا ہے۔ آتی گئی دائیاں، آتی گئی مختلف اقوال ہے، 100 کے قریب 200 کے قریب دائیاں آ گئی۔ آخر وہ بہن سارا یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ جو ادھر سے چلی تھی، کہتی ہے هل ادلکم علی من یکفلہ، او دائیوں کا مشورہ لینے والوں، میں ایک عورت بتاتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی اور یقیناً یہ دودھ پیے گا۔ واہ میرے اللہ واہ، کیسے حفاظت ہو رہی ہے۔ ماں ادھر بیٹھی ہے اور ماں سے بھی اللہ نے بہت وعدے کیے تھے، اب وقت نہیں، بڑا دلچسپ مضمون ہے، میں آپ کو سناتا۔ بہرحال بہن کہتی ہے هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، میں نہ بتاؤں، علی اس شخصیت پر من یکفلو، جو اس کی کفالت کر سکتی ہے۔ دسو جی کیوں نہیں، مصیبت پئی پئی جا کو دودھ نہیں پہ پینا، دسو کڑی دسو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی بہن نے جب یہ جملہ کہا، میرا دوست غور کر قرآن کی ترتیب پر، قرآن کہتا ہے فرجعناک، اگلی بات نہیں کی قرآن نے کہ بہن نے بتایا انہوں نے کیا کیا، نہیں، بہن نے جو مشورہ دیا، اگلے لفظ ہیں قرآن کے، اللہ کہتا ہے فرجعناک، ہم نے واپس کیا موسیٰ کو اپنی ماں کی طرف۔ انج واپس بھی کیتا، اس بہانے نال اسا موڑا۔ فرجعناک الی امک، او موسیٰ ہم نے تجھے واپس کیا تھا دشمن کے گھر سے، موسیٰ تیری ماں کی طرف کیوں واپس کیا؟ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ آنکھیں ٹھنڈی کرے تجھے دیکھ دیکھ کر اور پریشان نہ ہو۔ اولاد مطلب اولاد ہونی اکھ یعنی ٹھڈ تے جس وقت سرے نے پیڑ بن ونجے بات اولاد نہیں رہنی۔ بڑی قیمتی گل کی تھی، تو سمجھ نہیں آنی۔ قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں اولاد ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جب ایسی تربیت کر کے اولاد اس نہج تک پہنچ جائے کہ زندگی کی مصیبت بن جائے، پھر اولاد نہیں رہتی۔ اولاد کا مقصد ہے کہ سکون ہو جائے، سکون نہ نصیب ہو تو اولاد نہیں نا، بولو نا، میں تھوڑی جاگت کھسن نہ لگا۔ اللہ اکبر، تاکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوٹ کر اپنی ماں کی طرف لے، عجیب کمال ہے اللہ کا، پہلے ماں ڈر رہی تھی، غربت بھی ہے، اب مجبور ہوں، سلطنت فرعون کی ہے، بچہ کیسے پالوں گی، تربیت کیسے ہوگی؟ اللہ نے پالا ہے۔ ماں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام ان کے حوالے کیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، دودھ پہ لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا، یہ بات طے ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی میں یہاں نہیں رہ سکتی، ہن تو نخرے جا گئی نا جی، ہن تو پھنس گئے ہو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے جی آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو سیکورٹی بھی ملے گی، آپ کو سیکورٹی بھی ملے گی، آپ کو خرچہ بھی بچے کا ملے گا۔ واہ میرے اللہ واہ، پتر بھی موڑ کے دیتا، نال ٹکر بھی موڑ کے دیتا، خرچہ بھی آپ کو ملے گا بچے کا، سیکورٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے، سب کچھ ملے گا، لیکن ہمارا شاہی خاندان کا بچہ پلنا چاہیے، صحیح پلنا ہے۔ پلتے 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 جوان ہو گیا، کبھی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس جائے باہر بیکتے، کبھی موسیٰ علیہ السلام چل کے آئے اپنے شاہی گھرانے میں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سیکورٹی والا نہیں،
بڑے ناز اور نخرے سے پھرتا ہے موسیٰ، کبھی ماں کے گھر ادھر بھی مزے، ادھر شاہی گھرانے میں بھی مزے، کیا پتا فرعون کو یہ میرے لیے مصیبت بن رہی ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن آ رہے تھے، رستے میں دو بندے لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک فرعون کی قوم کا بندہ، دونوں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے اپنی مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ادھر آؤ جی، مرنا پیڑنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اس فرعون کی جو قوم کا بندہ تھا اس کو ادھر سے پکڑ کر پیچھے کیا، اللہ کا امر وہ بندہ مر گیا، ہکی گسونے نال، حالانکہ پیچھے ہٹایا، مر گیا وہ بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، میاں اب تو قتل ہو گیا بندہ، اب تو بڑا مصیبت بنے گی، بات مشہور ہو گئی جی بندہ فرعون کی قوم کا قتل ہو گیا۔ فرعون کی بیٹھک میں اور اس مجلس میں یہ مشورہ ہونے لگا، چلو جی ڈپٹی لگاؤ پولیس کی، بندہ تلاش کرو کس نے قتل کیا ہے۔ ادھر مشورے میں ایک بندہ موجود تھا، وہ بھاگتا بھاگتا آیا، واہ میرا اللہ، تو جب بچانے لگے تو کون مارنے والا؟ اس مشورے والے ان بندوں سے اٹھ کر ایک بھاگتا بھاگتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میاں تیرے بارے مشورہ ہو چکا ہے، تیرے پیچھے پولیس آ رہی ہے، نکل ادھر سے، قرآن کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، دوڑے، اب آ جائے سورہ قصص میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے مدین کی طرف منہ کر دیا، اور قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے تو خود یہ دعا کی، اللہ سیہدینی سواء السبیل ولما توجہ تلقا مدین، جب متوجہ ہوئے یعنی رخ کیا جدھر منہ آیا نا، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ رستہ کدھر جاتا ہے، یہ کدھر، آج تک ناز نخرے سے پلنے والا شخص، اسے کیا پتہ یہ چھرکی کیڑے پاسے ونجے، اے بننا کیڑے پاسے ونجے، اے جڑا کچا راہ وے کیڑے پاسے ویندا ہے، دلہالہ نو کیڑا راہ ونجے، گلی جہانگیر نو کیڑا ونجے، جڑا ناز تے نخریاں وچ پلا ہویا ہوئے، مصیبتاں نہ کٹیاں ہوئیاں ہون، مشقتاں نہ برداشت کیتیاں ہون، اس نو نہیں پتہ ہوندا جو اے رستہ کیڑے پاسے ویندا ہے۔ قرآن آدھا انجے منہ کر دیتا حضرت موسیٰ نے جنگل والے پاسے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا مَدْيَنَ، جب منہ کیا مدین کی طرف تو دعا کرنے لگے، کہتے ہیں ربی ان یہدینی سواء السبیل، اللہ پہ امید ہے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا۔ ماں کہ منزل مقصود تے اللہ پہنچا دے سی، ماں اللہ تے امید ہے۔ چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ میں بڑا شارٹ کٹ، ورنہ اتنا دلچسپ عنوان ہے نا، یہ ایک ایک لفظ پہ میں آپ کو مسائل نکال کر دے، لیکن ٹوڈا بھانڈا بھی یہ کچھ تو سائیں تو بھول وینا پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے آخر پیدل چل کے، ویکھو نے جی ایک ناز نخرے نال پر ہون شبہ شریف نے جات کیا جی کوئی آکے تو ٹور پنڈی گیا وہاں جو ساں وقت نہ پائے ویسے، اوہ ناز نخرے سے پلا ہوا ایک شخص فارمی قدن ٹورے، فارمی تھی نا اس وقت، ناز نخرے سے پلے ہوئی، لیکن ادھر طاقت بھی، نبوت والی طاقت بھی ہے۔